محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مغرور امیر بیوی نے مجھے پارٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا اور تانا دیا کہ تم جیسے فقیر کا میرے سٹیٹس سے کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے ذلت پر آنسو بہانے کی بجائے دن رات ایک کر کے آئی ٹی کی تعلیم مکمل کی اور ایک بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او ای بن گیا۔ 7 سال بعد جب وہ مغرور عورت اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کے لیے انویسٹمنٹ مانگنے میرے ہی آفس میں داخل ہوئی تو کرسی پر بیٹھے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لیکن بات تب بگڑی جب میں نے اس کے سامنے ایک خاص فائل رکھی جسے دیکھ کر مجھے آج بھی وہ سیاہ اور تاریک رات پوری شدت کے ساتھ یاد ہے، جب زیبا نے بھری محفل میں اپنے تمام امیر دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ کی آواز اس بڑے سے ہال میں یوں گونجی تھی جیسے کسی نے میری پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت کو ایک لمحے میں شیشے کی طرح چکنا چور کر دیا ہو۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ زیبا کی آنکھوں میں اس قدر غرور، تکبر اور نفرت تھی کہ جیسے میں کوئی انسان نہ ہوں بلکہ اس کے جوتوں کی خاک ہوں جسے وہ جب چاہے مسل سکتی ہے۔ اس نے انتہائی حقارت کے ساتھ میرا گریبان پکڑا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے اپنے اس عالی شان محل نما گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کی آواز میں اتنا زہر تھا جو میری روح کو اندر تک چیر گیا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا کہ تم جیسے 2 کوڑی کے فقیر کا میرے جیسے اونچے سٹیٹس سے کوئی جوڑ نہیں۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم سڑکوں پر دھکے کھاؤ۔ وہاں کھڑے تمام با اثر مہمان مجھ پر ترس کھا رہے تھے، لیکن وہ ترس میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ میں ذلت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس لمحے میرے ذہن میں وہ سارا ماضی ایک فلم کی طرح چلنے لگا کہ کیسے میں نے زیبا کی خاطر اپنی پوری زندگی اور اپنے تمام خوابوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ہم دونوں کی شادی کوئی عام شادی نہیں تھی۔ میں ایک غریب لیکن بے حد محنتی اور ذہین طالب علم تھا جس کی آنکھوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب لانے کے خواب سجے تھے۔ میری ذہانت پر میرے اساتذہ بھی فخر کرتے تھے اور میرا مستقبل بہت روشن تھا۔ لیکن پھر زیبا میری زندگی میں چلی آئی۔ اس کی دولت اور اس کے مرتبے کی چمک نے شروع میں مجھے بھی حیران کیا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا اور میں ایک سیدھا سادہ انسان اس کے اس فریب میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ محبت اسٹیٹس نہیں دیکھتی، لیکن میں غلط تھا۔ شادی کے بعد اس نے مجھے احساس دلایا کہ میرے خواب اس کے اسٹیٹس اور اس کے خاندانی روب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس نے مجھے اپنے خاندانی بزنس میں ایک معمولی ماتحت کی طرح کام کرنے پر مجبور کیا، اور میں نے صرف اس کی محبت اور اس رشتے کو بچانے کے لیے اپنے وہ تمام خواب، اپنی وہ تمام کوڈنگ کی کتابیں اور اپنے وہ سارے سافٹ ویئر پروجیکٹس جن پر میں دن رات کام کرتا تھا ایک پرانے صندوق میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے۔ میں نے اپنی ذات کو مکمل طور پر ختم کر دیا، صرف اس کی خوشی کے لیے۔ لیکن ہماری اس بے جوڑ شادی میں ایک پھول نے جنم لیا۔ میری معصوم سی بیٹی جو اب 5 سال کی ہو چکی تھی۔ زیبا نے اسے پیدا تو کیا مگر اس کے دل میں اس بچی کے لیے کوئی ممتا، کوئی پیار اور کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زیبا کے لیے وہ بچی صرف ایک بوجھ تھی جس نے اس کی آزاد اور پرتعیش زندگی میں خلل ڈالا تھا۔ وہ راتوں کو پارٹیوں میں جاتی اور وہ میری معصوم بیٹی گھر میں روتی رہتی۔ میں نے اس بچی کی ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ میری جان تھی، میرا سکون تھی اور میری اس جہنم جیسی زندگی میں واحد روشنی کی کرن تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور 5 سال کی عمر میں ہی
وہ اتنی ذہین اور سمجھدار ہو چکی تھی کہ وہ میرے چہرے کی اداسی کو پلک چھپکتے پڑھ لیتی تھی۔ جب زیبا مجھے سب کے سامنے دھکے دے کر نکال رہی تھی تو میری بیٹی دوڑتی ہوئی چلی آئی اور اس نے میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس گھر میں کتنا مظلوم ہے۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور زیبا کی طرف دیکھا۔ زیبا نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا کہ اس مصیبت کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ذلت پر بھی ایک آنسو نہیں بہایا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک ایسی آگ جل اٹھی تھی جو شاید میری روح کو راکھ کر دیتی اگر میں اسے اپنی طاقت نہ بناتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، ایک بھی لفظ کہے بغیر اس گھر کی طرف آخری بار دیکھا اور مڑ کر چل پڑا۔ میں اس رات ان سنسان اور انجان سڑکوں پر اکیلا چل رہا تھا۔ سرد ہوا میرے جسم کو چیر رہی تھی اور میری بیٹی میرے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے میرے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی حالانکہ وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہے۔ میرے اندر تو ایک ایسا آتش فشاں پھٹ چکا تھا جس کی تپش نے باہر کی ہر سردی کو بے اثر کر دیا تھا۔ میں نے خود سے اور اپنی اس معصوم بیٹی سے اس سنسان راستے پر وعدہ کیا کہ ایک دن میں اپنی اس ذلت کا ایسی کامیابی سے جواب دوں گا کہ آسمان اور زمین دونوں میری اس فتح کے گواہ بنیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں وہ ادھورے خواب دوبارہ جیوں گا جنہیں میں نے اس مغرور عورت کے قدموں میں قربان کر دیا تھا۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، کھانا کھانے تک کی اوقات نہیں تھی۔ میں نے ایک کچی اور غریب بستی میں ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی جہاں کی چھت ٹپکتی تھی اور فرش پر کیڑے رینگتے تھے۔ وہ جگہ میری بیٹی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھی، جس نے زندگی کے پہلے 5 سال ایک عالیشان محل میں گزارے تھے، لیکن اس معصوم جان نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ فرش پر بچھی ایک پرانی چٹائی پر ایسے سو جاتی جیسے دنیا کے سب سے نرم بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے دن میں مزدوری کی اور بھاری اینٹیں اٹھائیں۔ میرے وہ ہاتھ جو کبھی کسی کی بورڈ پر تیزی سے چلتے تھے اب ان پر چھالے پڑ چکے تھے، ان سے خون رستا تھا، لیکن جب میں تھک ہار ماننے لگتا تو میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا پسینہ پونچھتی اور مجھے کہتی کہ بابا جان آپ بہت مضبوط ہیں۔ اس کی یہ باتیں میرے اندر ایک نئی جان ڈال دیتی۔ میری بیٹی میری اس کھٹن جد و جہد میں میرے سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ میں اسے ایک سستے سے سکول میں داخل کروانا چاہتا تھا، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں اسے اپنے ساتھ مزدوری پر لے جاتا۔ وہ سارا دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھی مٹی سے کھیلتی رہتی تھی اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھتی رہتی۔ اسی دوران زیبا کو جب معلوم ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں اور ہمت نہیں ہارا تو اس کی انا کو مزید ٹھیس پہنچی۔ اس نے صرف مجھے ذہنی اذیت دینے اور میری زندگی کو مزید جہنم بنانے کے لیے عدالت میں بیٹی کی کسٹڈی کا کیس دائر کر دیا۔ وہ بچی کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ صرف مجھ سے میرا واحد سکون چھیننا چاہتی تھی۔ عدالت کے وہ دن میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ میرے پاس اچھے وکیل کی فیس کے دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے ایک سستا سا وکیل ہائر کر لیا۔ زیبا اپنے مہنگے ترین وکیلوں کے ساتھ فوج کے ساتھ آتی اور مجھے ذلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن عدالت میں سچ کی جیت ہوئی۔ میرے وکیل نے جج کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے کہ کیسے زیبا نے کبھی اس بچی کو اپنایا ہی نہیں اور کیسے وہ اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ میری 5 سال کی بیٹی نے بھی جج کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بابا کے بغیر مر جائے گی۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور زیبا کو وہاں سے منہ کی کھانی پڑی۔ اس دن کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
میں نے اپنی مزدوری کے پیسوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے پیسے جمع کیے۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ بھوکی سوتی، لیکن وہ کبھی روتی نہیں تھی۔ کئی مہینوں کی بھوک پیاس کاٹنے کے بعد جب مجھے اتنے پیسے مل گئے تو میں نے ایک سستا سا پرانا لیپ ٹاپ خریدا۔ وہ لیپ ٹاپ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میری راتیں اب اس ٹوٹے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی میں گزرنے لگیں۔ میں نے وہ صندوق کھول لیا تھا جس میں میرے خواب دفن تھے۔ میں نے دوبارہ سے آئی ٹی کی دنیا میں قدم رکھا۔ میں کوڈ لکھتا، پروگرامنگ سیکھتا، اور میری بیٹی میرے پاس بیٹھتی، مجھے دیکھتی رہتی۔ جب میری آنکھوں سے نیند بوجھل ہو جاتی تو مجھے زیبا کی وہ حقارت بھری آواز سنائی دیتی اور وہ تھپڑ میرے گال پر دوبارہ محسوس ہوتا تھا جو میری نیند ہمیشہ کے لیے اڑا دیتا۔ میری بھوک نے کئی بار میرا امتحان لیا۔ میں نے کئی دن صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارے تاکہ میں انٹرنیٹ کا بل ادا کر سکوں اور دنیا بھر کی نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھ سکوں۔ میرا کمرہ ایک چھوٹی سی قبر کی طرح تھا، لیکن میرے اندر امید کا ایک ایسا سورج چمک رہا تھا جس نے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا تھا۔ ہزاروں بار ایسا ہوا کہ میرے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میں واقعی ایک بے وقوف انسان ہوں جس کی کوئی اوقات نہیں۔ جب میں اپنی بیٹی کے اس معصوم چہرے کو دیکھتا تو میں گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ میں نے چھوٹے موٹے فری لانس پروجیکٹ ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ شروع میں لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھے مسترد کیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میری وہ تمام پرانی مہارتیں جو میں نے زیبا کی وجہ سے بھلا دی تھی اب ایک نئے اور طاقتور روپ میں واپس آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے میرا پہلا پروجیکٹ ملا جس کی کمائی سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا لباس خریدا اور اسے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس نے میرے تمام دکھوں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میری صلاحیتیں تیزی سے نکھرنے لگیں۔ میں نے وہ مسائل حل کرنے لگا جو بڑے بڑے نامور ماہرین نہیں کر پاتے۔ میری کوڈنگ، میری لگن، میری دیوانگی، سب کچھ میری اس ذلت کا بدلہ تھا جو میں نے بھری محفل میں سہی تھی۔ میں نے ایک وقت میں کئی کمپنیوں کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ میں سو نہیں رہا تھا، میں جی نہیں رہا تھا۔ میں صرف ایک ایسی مشین بن چکا تھا جس کا مقصد صرف اور صرف کامیابی کی ان بلندیوں تک پہنچنا تھا جہاں سے وہ مغرور عورت مجھے حقیر نظر آئے۔ میری محنت رنگ لانے لگی۔ میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور آئی ٹی کی ان بلندیوں کو چھونا شروع کیا جہاں تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دنیا کے بہترین سرٹیفکیٹ حاصل کیے اور میرے بنائے ہوئے سسٹمز پوری دنیا میں کامیابی حاصل کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیٹی کو شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا اور وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی۔ اس کی ذہانت پر سب حیران ہوتے۔ وہ میری ہر کامیابی میں میری شراکت دار تھی۔ میری شناخت اب ایک غریب شوہر سے بدل کر ایک عظیم ماسٹر مائنڈ کی بن چکی تھی جو آئی ٹی کو دنیا کے بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میرا تجربہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں مجھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے کروڑوں کی آفرز کرنے لگیں، لیکن میرے اندر وہ سادگی اور وہ درد ویسا ہی تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنے خوابوں کو کیسے بے دردی سے مارا تھا اور پھر کیسے انہیں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ اور اپنے ہی خون سے سینچ کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میری منزل صرف پیسے کمانا نہیں تھی، میری منزل اس شخص کو یہ دکھانا تھی کہ انسان کی قیمت اس کے بینک بیلنس سے نہیں لگائی جاتی۔ انسان کی قیمت اس کی لگن، اس کی ذہانت اور اس کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی کی بنیاد رکھی جو میری دن رات کی محنت اور میرے
نئے آئیڈیاز کی بدولت بہت جلد ایک بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ میرے شیئرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور میں اس کمپنی کا ہی سی او ای بن گیا۔ لوگوں کے لیے میں ایک معجزہ تھا، لیکن صرف میں اور میری بیٹی جانتے تھے کہ اس معجزے کے پیچھے کتنی راتوں کی نیند اور کتنے دنوں کی بھوک شامل ہے۔ میں نے اپنے ماضی کی تمام تلخیوں کو اپنے اندر ایک ایسے خول میں بند کر دیا تھا جس کی چابی صرف میرے پاس تھی۔ میں نے خود کو ایک ایسے مضبوط انسان میں تبدیل کر لیا تھا جس کی بنیادیں میرے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی تھیں۔ میرا یہ سفر ایک عام بے سہارا اور اپنے خوابوں کو قربان کرنے والے شخص سے شروع ہو کر اب اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں صرف عظیم کامیابیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی اب 12 سال کی ہو چکی تھی اور وہ بالکل ایک شہزادی کی طرح پل رہی تھی۔ وہ میری کمپنی کے بورڈ ممبرز کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتی اور اس کی ذہانت کو دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ جاتے۔ وہ صرف میری بیٹی نہیں تھی، وہ میرا غرور تھی، اور میری خاموشی نے دنیا بھر میں وہ کامیابی حاصل کر لی تھی جس کی خبر اب زیبا تک بھی پہنچنے والی تھی، کیونکہ وقت کا پہیہ اب پوری طرح سے گھوم چکا تھا اور میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں سے میں اس کے ہر غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے طاقت بھی رکھتا تھا۔ میں نے اپنے کمپنی کے ملازمین کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان پر حکمرانی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود کو ایک ماتحت کے طور پر اس عورت کے ظلم سہتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان نوجوانوں کی مدد کرنا شروع کی جو میری طرح غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں نے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور انہیں اپنے ادارے میں نوکریاں دیں تاکہ کوئی اور غریب اپنے خوابوں کا گلا نہ گھونٹے۔ میں جب بھی کسی نوجوان کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا تو مجھے میرا اپنا ماضی یاد آ جاتا، جب میں زیبا کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آتا کہ کیسے اس نے میری کتابوں کو ردی میں پھینک دیا تھا، کیسے اس نے میرے بنائے ہوئے پروگرامز کا مذاق اڑایا تھا، اور کیسے اس نے میری قابلیت کو ایک ملازم کی حد تک محدود کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ہر محرومی کو اپنی طاقت میں بدل دیا تھا۔ میں نے راتوں کو جا کر وہ سافٹ ویئر بنائے جو آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں استعمال کر رہی تھی۔ میری کمپنی کا نام اب آئی ٹی کی دنیا میں ایک برانڈ بن چکا تھا، اور میری دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن میری روح آج بھی اسی سادگی میں بستی تھی۔ میں مہنگے کپڑوں اور گاڑیوں کا شوقین نہیں تھا، میرا شوق صرف اپنے کام سے تھا، اور میری محبت صرف میری بیٹی کے لیے تھی۔ میری لگن صرف میری منزل سے تھی جو اب بہت قریب آ چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ زیبا کی کمپنی کا کیا حال ہو رہا ہے، کیونکہ میں مارکیٹ کی ہر خبر پر نظر رکھتا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کے غرور اور اس کے تکبر نے اس کے تمام پارٹنرز کو اس سے دور کر دیا ہے، اور اس کا خاندانی بزنس اب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کبھی اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، لیکن قدرت خود میرا بدلہ لے رہی تھی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور میں اپنی کامیابی کے عروج پر تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا وہ دور دیکھا تھا جب مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے بھاری پتھر اٹھانے پڑتے تھے، اور آج میں اس کرسی پر بیٹھا تھا جہاں ایک اشارے پر کروڑوں کے سودے طے ہو پاتے تھے۔ یہ سب کچھ میری اس ضد کا نتیجہ تھا جو اس رات اس تھپڑ کے بعد میرے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اپنی اس ضد کو کبھی مرنے نہیں دیا، میں نے اپنے خون سے اسے سینچا تھا، اور آج وہ ضد ایک تن آور درخت بن چکی تھی جس کے سائے میں ہزاروں لوگ کما رہے تھے۔ میرا یہ سفر صرف ایک انتقام کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسان کی اپنے آپ کو دوبارہ کھوجنے، اپنی بیٹی کو ایک محفوظ مستقبل دینے اور اپنے کھوئے ہوئے خوابوں کو پا لینے کی کہانی تھی۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بھی
انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے زیبا کے غرور کو شکست دینے کے لیے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میرا نام اب کامیابی کی ضمانت بن چکا تھا، اور وہ عورت جو کل مجھے فقیر کہتی تھی اب اسی فقیر کی دہلیز پر بھیک مانگنے آنے والی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کی ہر تلخی کو بھلا کر صرف اپنے اور اپنی بیٹی کے مستقبل پر توجہ دی تھی، اور آج وہ مستقبل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو زیبا نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے تو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل طاقت انسان کے ظرف میں ہوتی ہے، اس کے پیسوں میں نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنا لیا تھا جو کسی بھی مشکل حالات کا مقابلہ مسکرا کر کر سکتا تھا۔ میری یہ کامیابی میری اور میری بیٹی کی ان تمام راتوں کی محنت کا صلہ تھی جب ہم بھوکے سوتے تھے، اور آج میں دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین ہوٹل میں اسے کھانا کھلا سکتا تھا، لیکن مجھے آج بھی اس سوکھی روٹی کا ذائقہ یاد تھا جس نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھلایا تھا، کیونکہ وہی میرا سب سے بڑا استاد تھا۔ میں نے اپنے ہر قدم پر اس رات کو یاد رکھا جس نے میری زندگی بدل دی، اور آج میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں میں ایک مثال بن چکا تھا۔ 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا، اور اب میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور وہ کچی بستی، وہ ٹپکتی ہوئی چھت اور وہ بھوک کے دن اب ایک دھندلا سا خواب بن چکے تھے۔ آج میں اس شہر کی سب سے اونچی اور شاندار عمارت کی آخری منزل پر بنے اپنے پرتعیش دفتر کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سامنے شیشے کی بڑی سی دیوار سے پورا شہر ایک چھوٹے سے کھلونے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کی سڑکوں پر میں نے اپنی معصوم بیٹی کو اٹھا کر راتیں گزاری تھی، اور آج اس شہر کی معیشت میرے ایک اشارے پر چلتی تھی۔ میری کمپنی جس کی بنیاد میں نے اپنے خون اور پسینے سے رکھی تھی، آج وہ ایک ملٹی نیشنل آئی ٹی امپائر بن چکی تھی جس کی شاخیں دنیا بھر کے ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری بیٹی اب 12 سال کی ہو چکی تھی، اور میری اس عظیم سلطنت کی اکلوتی وارث اور میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ وہ اب اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ میری آنکھوں کی ایک جنبش سے میرے دل کا حال جان لیتی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی کامیابیوں نے میرے ماضی کے ہر زخم کو بھر دیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر جو دکھ سہے تھے، انہوں نے ہمیں ایک ایسی مضبوط ڈور میں باندھا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ میری زندگی میں سب سے پرسکون تھا سب کچھ۔ میرے پاس بے تحاشا دولت تھی، عزت تھی اور طاقت بھی تھی، لیکن میرے دل کے کسی گہرے اور تاریک کونے میں آج بھی اس رات کی باز گشت سنائی دیتی تھی جب زیبا نے مجھے بھری محفل میں ذلیل و رسوا کر کے نکالا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کا وہ تکبر اور اس کے وہ زہریلے الفاظ میرے روح پر ایسے نقش ہو چکے تھے جنہیں مٹانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کبھی اس سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا، کیونکہ میری کامیابی ہی میرا سب سے بڑا انتقام تھی۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت اپنا حساب خود برابر کرنا چاہتی تھی، اور پھر ایک دن میرے مینیجر نے میرے سامنے ایک ایسی فائل رکھی جس نے میرے ماضی کے ان تمام سوئے ہوئے زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیا۔ یہ فائل کسی اور کی نہیں بلکہ زیبا کی خاندانی کمپنی کی تھی، وہی کمپنی جس کے غرور میں اندھی ہو کر اس نے مجھے ایک حقیر کیڑا سمجھا تھا۔ میں نے جب اس فائل کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وقت کا پہیہ کتنی بے رحمی سے گھوم چکا ہے۔ زیبا کی کمپنی جو کبھی اس ملک کی سب سے بڑی اور کامیاب کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی، آج مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس کے تکبر، اس کے غلط فیصلوں اور اس کے آمرانہ رویے نے اس کمپنی کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ اس نے اپنے ملازمین کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا تھا،
جس کی وجہ سے اس کی کمپنی کے تمام قابل اور ذہین لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بزنس پارٹنرز جن کے سامنے اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ بھی اس کا غرور برداشت نہ کر سکے اور ایک ایک کر کے اپنے حصے نکال کر اس سے الگ ہو گئے تھے، اور اس کی کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ گر چکے تھے اور اس پر اربوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ بینکوں نے اسے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی وہ تمام جائیداد غرق ہونے کے قریب تھی۔ وہ دیوالیہ ہونے والی تھی اور اس کی وہ ساری شان و شوکت جس پر اسے اتنا گھمنڈ تھا اب ریت کے محل کی طرح بکھر رہی تھی۔ میں اس فائل کو پڑھتے ہوئے بالکل خاموش تھا۔ میرے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون طاری تھا، جیسے میں کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا اس طوفان کو دیکھ رہا ہوں جو نیچے وادی میں سب کچھ تباہ کر رہا ہے۔ میری بیٹی جو اس وقت میرے دفتر میں موجود تھی، اس نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور میرے پاس آ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا ہے، آپ اتنے گمسم کیوں ہیں؟ میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس وقت کا ایک پرانا قرض ہے جو اب خود بخود ادا ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں اس آگ میں اپنے ہاتھ نہیں جلاؤں گا، بلکہ میں ایک ایسا خاموش جال بچھاؤں گا جس میں وہ خود چل کر آئے گی۔ میں نے انتقام کی روایتی راہ خود نہیں چنی، جبکہ میں نے اسے برباد کرنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی، بلکہ وہ تو پہلے ہی اپنی بربادی کے راستے پر بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے بس اس کے راستے کو تھوڑا سا موڑ کر اپنی دہلیز تک لانا تھا۔ میں نے اپنے مینیجرز اور فائنینشیل ایڈوائزرز کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور انہیں ہدایات دی کہ زیبا کی کمپنی کے جتنے بھی بڑے قرض خواہ ہیں ان سب سے رابطہ کیا جائے اور ان کے تمام قرضے ہماری کمپنی کے نام پر خرید لیے جائیں۔ میں نے مارکیٹ میں اپنا رسوخ اور اپنا پیسہ اس طرح سے استعمال کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور زیبا کی کمپنی کے تمام تار میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ میں نے ان تمام سرمایہ کاروں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا جو اس کی ڈوبتی ہوئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ میرا مقصد اس کی کمپنی کو تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد اس کے غرور کو اس مقام تک لانا تھا جہاں اسے اپنی اوقات یاد آ جائے۔ میں نے اس کے لیے وہ تمام دروازے بند کر دیے جہاں اسے کوئی بھی مدد مل سکتی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ راستہ میری کمپنی کی طرف آتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ ایک انتہائی مغرور عورت ہے اور وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ اپنی کمپنی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور وہ کر بھی رہی تھی۔ مجھے میری انٹیلیجنس ٹیم روزانہ کی بنیاد پر اس کی رپورٹ لا کر دیتی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کس طرح مارے مارے پھر رہی ہے، کیسے وہ ان لوگوں کے ترلے کر رہی ہے جنہیں وہ کبھی اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ راتوں کو سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا وہ حسن، وہ چمک، وہ رکھ رکھاؤ، سب کچھ اس کی پریشانیوں اور اس کے خوف نے چھین لیا تھا۔ وہ جیل جانے کے خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ اگر اس نے وقت پر قرض ادا نہ کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونا طے تھی۔ اس کی وہ محل نما حویلی جہاں سے اس نے مجھے اور میری معصوم بیٹی کو دھکے دے کر نکالا تھا، اب نیلامی کے لیے پیش ہونے والی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ بہت سکون اور خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر کوئی خوشی کی لہر نہیں دوڑ رہی تھی، بلکہ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ انسان اپنے تکبر میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے اور اسے اپنا انجام نظر نہیں آتا۔ میری بیٹی اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ بابا ہم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، تو میں اسے بتاتا تھا کہ بیٹی، کچھ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کی مدد کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی ان کی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے، تاکہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔
میں نے اپنے جال کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ایک پراکسی انویسٹر کے ذریعے اس تک یہ بات پہنچائی کہ مارکیٹ میں صرف ایک ہی کمپنی ہے جو اس وقت اتنی بڑی سرمایہ کاری کر کے اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتی ہے، اور وہ کمپنی ظاہر ہے وہ میری کمپنی کے نام سے واقف تھی، کیونکہ میری کمپنی کا نام اب دنیا بھر میں گونج رہا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عظیم سلطنت کا مالک وہی دو کوڑی کا فقیر ہے جسے اس نے 7 سال پہلے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے میری کمپنی کے سی او ای سے ملاقات کرنے کا وقت مانگا، جو یقیناً میں خود تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے فوراً وقت نہیں دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ انتظار کی اس اذیت سے گزرے جس اذیت میں ان 7 سالوں میں گزرا تھا۔ میں نے اسے پورے 1 مہینے تک لٹکائے رکھا۔ اس کا ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ اس کے مینیجرز روزانہ میری کمپنی میں فون کرتے اور گڑ گڑا کر ملاقات کا وقت مانگتے، لیکن میرا عملہ انہیں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ میں اس کے صبر اور اس کے غرور کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو اس کے اندر تکبر کا ایک ذرا بھی باقی نہ رہے، وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہو، اور اسے احساس ہو کہ وہ دنیا میں دولت اور سٹیٹس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اصل طاقت انسان کے ظرف اور اس کی محنت کی ہوتی ہے۔ اس 1 مہینے کے دوران میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا پکایا، لانگ ڈرائیو پر گئے اور بہت ساری باتیں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر کی یہ کاروباری اور انتقامی جنگ میری بیٹی کی معصومیت پر کوئی اثر ڈالے۔ میں اسے ایک محبت کرنے والا اور ایک شفیق باپ دینا چاہتا تھا، نہ کہ ایک ایسا شخص جس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا ہو۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب میں نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ زیبا کو آج کی تاریخ دے دی جائے۔ میں نے اسے دوپہر کے وقت بلایا جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ اس روشنی میں اپنی حقیقت کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ میرا دفتر اس دن بالکل خاموش تھا۔ میں نے تمام غیر ضروری میٹنگز منسوخ کر دی تھیں اور صرف اس کی ایک ملاقات کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے انتہائی سادہ سا سوٹ منتخب کیا، کیونکہ میں اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مجھے اپنی طاقت اور دولت کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری کامیابی میری سادگی میں ہی جھلکتی ہے۔ میری بیٹی بھی اس دن میرے ساتھ دفتر میں موجود تھی۔ وہ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی اپنی کتاب پڑھ رہی تھی، اور میں اپنی کرسی پر بیٹھا ایک پرسکون سمندر کی طرح اس طوفان کا انتظار کر رہا تھا جو آج میرے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے 7 سال پہلے وہ مجھے ایک کیڑے کی طرح دیکھ رہی تھی، اور آج جب وہ میری دہلیز پر ایک بھکارن کی طرح آنے والی تھی۔ میں نے اس ایک لمحے کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی، کتنی بار میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو جوڑا تھا، کتنی بار میں نے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹ کو بھلا دیا تھا۔ آج وہ ساری محنت، وہ ساری اذیت اور وہ سارے آنسو ایک جیت کی شکل میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھا۔ میرے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شکاری جب اپنا جال بچھا لیتا ہے تو وہ شکار کے پھنسنے پر خوشی سے اچھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سکون سے اس کا تماشا دیکھتا ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز کو خاص ہدایات دے رکھی تھی کہ جب وہ اندر آئے تو اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ اندر لایا جائے۔ میں اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے عزت دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار نہیں تھی، کیونکہ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا ظرف اس کے ظرف سے کتنا بڑا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ مانا کہ برے کے ساتھ برا بن کر آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ آپ کی اصل جیت تب ہوتی ہے جب آپ برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور اسے اس کی اپنی نظروں میں ہی گرا دیں۔
میں جانتا تھا کہ جب وہ میرے دفتر میں داخل ہوگی اور مجھے اس کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھے گی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ سارا روب اور وہ ساری اکڑ جو میں نے اتنے سالوں سے پال رکھی تھی، وہ ایک سیکنڈ میں خاک میں مل جائے گی۔ میں اس ایک لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ خوف، وہ شرمندگی اور وہ بے بسی دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے 7 سال پہلے میری آنکھوں میں دیکھی تھی۔ میری نظریں میرے دفتر کے بڑے سے دروازے پر جمی ہوئی تھی اور گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہر گزرتا سیکنڈ مجھے اس کے اور قریب کر رہا تھا، اور میرا دماغ ایک انتہائی تیز کمپیوٹر کی طرح ان تمام باتوں کا حساب لگا رہا تھا جو میں نے اس سے کہنی تھی۔ مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، بس ایک عجیب سی بے حسی تھی جس نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک مسکراہٹ دی اور میں نے بھی جواب میں مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس دروازے سے وہ عورت اندر آنے والی ہے جس نے اسے جنم تو دیا تھا لیکن اسے کبھی اپنایا نہیں تھا، جس نے اسے ایک بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس عورت کی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ میں اس کے معصوم ذہن میں کسی قسم کی نفرت نہیں بھرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ محبت کے سائے میں پروان چڑھے، نفرت کے نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مکمل تیار کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے جذبات پر قابو رکھوں گا۔ میں اس پر نہ تو چلاؤں گا اور نہ ہی اسے کوئی میں تانا دوں گا۔ میں صرف اس کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا جو اس نے اپنی پوری زندگی نظر انداز کیے تھے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کیسے اس نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، اور آج وہی ہیرا اتنی چمک لے کر اس کے سامنے کھڑا ہے کہ اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وقت کا پہیہ اب پوری طرح سے میری مرضی سے گھوم رہا تھا، اور میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں میں اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ میرا وہ خاموش جال اب پوری طرح تن چکا تھا، اور وہ مچھلی اس جال کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، جسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس شکاری کے پاس پناہ مانگنے جا رہی ہے وہ وہی شخص ہے جسے اس نے کبھی جینے کا حق بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آپ کو اس آخری اور فیصلہ کن مارکے کے لیے تیار کر لیا جو اب بس چند لمحوں کی دوری پر تھا، اور جس کے بعد میری اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آج کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا، ایک ایسے دن کے طور پر جب ایک غریب اور بے سہارا شوہر نے اپنی مغرور بیوی کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی شور کے، بغیر کسی گالی کے اور بغیر کسی تھپڑ کے، صرف اپنی کامیابی اور اپنے ظرف کی طاقت سے۔ میرا یہ سفر جو ایک اندھیری اور سنسان رات سے شروع ہوا تھا، آج اس شہر کے سب سے روشن اور شاندار دفتر میں اپنی منزل پر پہنچنے والا تھا، اور میں اس منظر پر کھڑا اپنے ماضی کو مسکرا کر الوداع کہہ رہا تھا۔ میں نے ان 7 سالوں میں ہر روز صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اس دن کی تیاری تھا جب میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو سلطنت کھڑی کی تھی۔ وہ صرف ایک کمپنی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے ان تمام آنسوؤں کا مجموعہ تھی جو میں نے اندر ہی اندر پیے تھے۔ میری بیٹی جو میری اس سلطنت کی اکلوتی وارث تھی، وہ اب تک یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کون ہے اور وہ کہاں پر ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کی ماں ایک بہت دور کے سفر پر گئی ہوئی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کڑوے سچ کا سامنا کرے اور اس کی ماں اسے ایک کچرے کے ڈبے کی طرح اپنی زندگی سے باہر پھینک دے۔ میری بیٹی کی وہ معصومیت اور اس کی وہ پاکیزگی میری سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے اپنے مینیجر کو جو ہدایات دی تھیں
وہ ان پر پوری طرح سے عمل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زیبا کی حالت اب پاگلوں کے جیسے ہو چکی ہے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھی اور روتی رہتی ہے، اور اس کے وہ تمام دوست جو کبھی اس کی دولت کے نشے میں اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، اب اس کا فون تک نہیں اٹھاتے۔ اور اس نے اپنے ان تمام رشتہ داروں سے بھی مدد مانگی تھی جو اس رات اس محفل میں موجود تھے جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، لیکن سب اسے صاف جواب دے دیا تھا، سب نے، کہ یہ دنیا ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوتی ہے تو سب آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا زوال شروع ہوتا ہے تو آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ زیبا اب اسی زوال کی گہری کھائی میں گر چکی تھی، اور اسے وہاں سے نکالنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے، اور میں اسے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس شرط پر کہ اسے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہو۔ میں نے اپنی کمپنی کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو ایک خاص فائل تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ فائل تھی جس میں اس کی کمپنی کے تمام قرضوں کی تفصیلات تھیں، اور ان تمام قانونی دستاویزات کا پلندہ تھا جو ثابت کر رہا تھا کہ اب ان کی پوری خاندانی کمپنی میری ملکیت بن چکی ہے۔ لیکن میں نے اس فائل کے آخر میں ایک اور کاغذ بھی رکھا تھا جو میری اس ساری جد و جہد کا نچوڑ تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ اس فائل کو دیکھے گی تو اس کی حالت کیا ہوگی، اور میں اپنے اس پرتعیش دفتر کی دیواروں کو دیکھتا تو مجھے وہ کچی بستی اور وہ ٹپکتی ہوئی چھت یاد آ جاتی جہاں میں نے اور میری بیٹی نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزارے تھے۔ کیسے میری بیٹی نے فرش پر سو کر راتیں گزاری تھی، اور کیسے اس نے میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم اور اپنی روح کو اس آگ میں جلایا تھا جس کی تپش نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ آج جو کچھ بھی میں تھا وہ صرف اور صرف اس محنت اور میری اس بیٹی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولوں گا، اور آج جب میری منزل میرے اتنے قریب تھی تو میرا وہ ماضی میرے قریب ایک کھلی کتاب کی طرح موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ زیبا کا غرور اسے اس دفتر تک کھینچ لائے گا، اور وہ اپنے اس غرور کو بچانے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرے گی جو اس کے بس میں ہوگا۔ دفتر کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی زیبا تھی جس کے غرور کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن آج اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے چلتی ہوئی میرے میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ اپنی بقا کی بھیک مانگنے آئی ہے وہ دراصل کون ہے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا، وہ کانپ رہی تھی اور اس کی حالت اس کے ٹوٹتے ہوئے غرور کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی گھومنے والی کرسی کو سیدھا کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور مجھے اس عالی شان کرسی پر بیٹھا دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خوف اور شدید شرمندگی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یقیناً وہ رات گھوم رہی ہوگی جب اس نے مجھے بھری محفل میں تھپڑ مار کر نکالا تھا، اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ آج میں اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس سے بدترین انتقام لوں گا اور اسے ان تمام طعنوں کا گن گن کر حساب دوں گا جو اس نے مجھے دیے تھے۔ میں اسے گالیاں دوں گا اور اسے دھکے دے کر اسی طرح سے باہر نکالوں گا۔ لیکن میں نے کوئی طعنہ دینے یا غصہ کرنے کی بجائے بالکل پرسکون انداز میں وہ خاص فائل اس کے سامنے سرکا دی۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ فائل نہیں کھول پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس فائل میں اس کی مکمل بربادی اس
کی کمپنی کے ٹیگ اور اس کی جائیداد کی نیلامی کے کاغذات موجود ہوں گے۔ لیکن جب اس نے ہمت کر کے وہ فائل کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ اس فائل میں اس کی بربادی کا کوئی پروانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ تمام ثبوت اور قانونی دستاویزات تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ میں نے اس کی کمپنی کے تمام اربوں روپے کے قرضے اپنے نام کر کے ادا کر دیے ہیں تاکہ وہ جیل جانے اور مکمل تباہی سے بچ جا سکے۔ اور اس فائل کے آخر میں اس کی کمپنی کی ملکیت کے کاغذات تھے جو میں نے دوبارہ مکمل طور پر اسی کے نام پر کر دیے تھے، اور ساتھ ہی میں ایک مختصر سی تحریر لکھی تھی کہ اصلی سٹیٹس پیسوں سے نہیں بلکہ انسان کے ظرف اور محنت سے بنتا ہے۔ میں نے اپنا انتقام تمہیں معاف کر کے تمہیں اور تمہاری اوقات یاد دلا کر لے لیا ہے۔ اسی لمحے دفتر کے اندرونی دروازے سے میری بیٹی مسکراتی ہوئی باہر آئی اور اس نے آ کر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زیبا نے جب اپنی اس بیٹی کو دیکھا جسے اس نے پیدا کر کے کچرے کی طرح بوجھ سمجھا تھا، اس کی روح تک کام گئی۔ میری بیٹی اب ایک شہزادی لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو محبت اور فخر تھا وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ زیبا کو اس لمحے شدت سے احساس ہوا اس نے اپنے جھوٹے اور کھوکھلے غرور کی خاطر کیا کچھ کھو دیا ہے۔ اس نے ایک سچے انسان کی محبت اور ایک معصوم بیٹی کی ممتا کو ٹھکرا کر جو محل بنایا تھا وہ آج رات ریت کا ڈھیر بن چکا تھا، اور میں وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ میرا یہ خاموش احسان، میرا ظرف، میری سادگی اور میری بیٹی کا میرے ساتھ کھڑا ہونا اس کے غرور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا چکا تھا۔ وہ اب مزید کھڑی نہ رہ سکی، اور وہ وہیں میرے قدموں میں فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے پچھتاوے اور اس کی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کی سسکیاں پورے دفتر میں گونج رہی تھیں، لیکن اب وقت بہت دور گزر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسے پیار سے دیکھا اور اسے لے کر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ میری منزل اب وہاں اس کمرے کی چار دیواری اور اس عورت کے وجود سے بہت آگے تھی، اور میرا وہ تلخ ماضی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کمرے کے فرش پر سسکیوں کی صورت میں دفن ہو چکا تھا، اور میں اپنی بیٹی کو اس عورت کو کسی قیمت پر سونپنا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔